اور یا اللہ جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں ان کی نسلوں کو تباہ کر، جو ہماری نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اب یہ کہنے کو تو دعا تھی، لیکن اس میں اگر فن ایلیمنٹ کو اگر دیکھیں آپ تو ایسا لگتا ہے کہ حکمراں طبقے کو ہی کوس رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب۔ یہ دعا بڑی معنی خیز ہے، بڑی جامعیت سے، اکملیت سے بھرپور ہے، اور اگر یہ دعا پہ عمل درآمد ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں پھر کوئی حکومت کرنے کے لیے نہیں بچے گا۔ 99.99% لوگ اس کے لپیٹے میں آئیں گے، کیونکہ کوئی دودھ کی بوتل چھین لینے کے بعد چیغ وغیرہ بنتا ہے، کوئی دودھ کی بوتل چھینے لینے جانے کا ارادہ بھانپ کر کے اپنے آپ کو انقلابی ثابت کرتا ہے، کوئی بے روزگار ہونے کے بعد یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں اب مجھے انقلابی کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ پاکستان کے معاملات اور مسائل جس طرح سے ہیں اسے دیکھ کر کے لگتا نہیں ہے کہ ان معاملات سے ہماری جان کوئی بہت دیر تک چھوٹے گی۔ تاہم اب جب ہم بات کر رہے ہیں جی بی کے الیکشنز کی، ان الیکشنز میں پھر وہی واردات ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو لگتا ہے، یا حکومت اور اپوزیشن دونوں کو لگتا ہے کہ ہمیں بالکل اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے حکومت کر رہے ہیں، ایک عرصے دراز سے کر رہے ہیں، ایک اپنے آپ کو اقتدار بتاتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو اقتدار میں نہیں بتاتا، جبکہ اس کے پاس ٹھیک ٹھاک وی آئی پی والے عہدے اور استثنا تک موجود ہے۔ تاہم اب جی بی میں کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو کوسا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی پرفارمنس پہ تنقید کی بھونڈی اداکاری جو کی جا رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک نادر شاہی کلپ دیکھ لیجئے۔ یہ 200 میگا واٹ تو بجلی لگانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تیرے دائیں ہاتھ کا کام تھا تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ یہ 200 میگا واٹ تو بجلی لگانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تیرے دائیں ہاتھ کا کام تھا تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ یہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی، وہ بھی میرا خیال ہے عرش معلیٰ سے تھوڑا سا نیچے آئے ہیں، ان کا آفس زمین پہ بن گیا ہے، دفتر ان کا، تو اب ان کو ہوا آنے لگی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ اوہو کراچی بھی تو ہے۔ اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کراچی کے معاملات انتہائی تشویشناک ہیں، اس شہر کے لیے الگ بلدیاتی نظام بنانا ہوگا۔ میرے پروگرام میں جب باقاعدہ نون لیگ کے لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں، چاہے کسی بھی اسٹیشن سے، میں ان سے جیسے ہی پوچھتا ہوں کہ جی سندھ کی جو حالت ہے، تو وہ ایسا گول مول جواب دیتے ہیں کہ میری خود بھی ہنسی نکل جاتی ہے۔ میں ہنسی کے معاملے میں ویسے ہی کو رہا ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت سی بات کسی نے کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچے۔ پورے ملک میں بجلی مہنگی کرنے کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ گلگتیوں کو فری بجلی دینے پہنچ گئے۔ یہ دونوں سیاسی جماعتیں، کوئی 300 یونٹ اور کوئی 200 یونٹ، ہم لوگوں کو بھی پہلے بجلی بیچ رہا تھا الیکشن سے پہلے، اور جیسے ہی اقتدار ملا تو اس کے بعد ویمپائر بن کر کے اور ہمارے گلے پہ چڑھ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ خون تو پینا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک اور بات، اب ایسا لگتا ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اوہو پیٹرول تو مہنگا ہے، جبکہ خورشید شاہ صاحب، لاسٹ ٹائم میں نے ان کا بیان بھی شامل پروگرام کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں نہیں، خطے میں سب سے سستا پیٹرول۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کے لیے خطے میں سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں تھا، لیکن جیسے ہی الیکشن قریب آیا، شرمیلا فاروقی کے کان میں کسی نے کہہ دیا کہ اتنا مہنگا پیٹرول شاید ہی دنیا میں کہیں ہو، وفاق اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے تیل کی قیمتیں بڑھا رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے استعفیٰ دینا، آپ استعفیٰ دے دیجئے، لیکن نہیں، اتنی منتوں مرادوں سے جو ہم نے کام کیا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب ہمارے ایک پرماننٹ گیسٹ ہیں، بلکہ پرماننٹ کلائنٹ ہی سمجھیں، خرم دستگیر صاحب، ان کو بھی خیال آیا، وہ فرما رہے ہیں آئندہ 5 سال ہنزہ کراچی جیسا ہونا چاہیے یا لاہور جیسا، صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی، کیونکہ صفائی لاہور میں ہے کراچی میں نہیں۔ مطلب اس سے پہلے جب میں خرم دستگیر صاحب کو اپنے پروگرام میں لے کر کے اور یہی بات ان سے پوچھ چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایکسکیوز می، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورننس سے متعلق پروگرام ہے، سوال ہے، یہ تو آپ ان سے پوچھئے جو آپ کے مہمان ہیں، میں تو اس پہ تبصرہ کرنے سے رہا۔ اب اچانک گلگت وہاں جا کر کے اور ان لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں، کیوں؟ رانا ثناء اللہ صاحب دوبارہ آ گئے، وہ کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بے پناہ کرپشن ہے،
غربت مزید بڑھی، یہ لوگوں کو بھکاری بنانے والی بات ہے۔ ظاہر ہے اتنی خوددار ہماری قوم ہے، آئی ایم ایف سے بھیک مانگ کر کے صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزرائے اعلیٰ کے پروٹوکول ٹوڑوں نوڑوں والی گاڑیاں چلتی ہیں۔ اتنی خوددار قوم کا اتنا خوددار وزیر جب ہمیں یہ بات بتا رہا ہے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ بھیک مانگنا بہت بری بات ہے۔ پھر اب کسی نے بلاول صاحب کو بتایا کہ اگر صدر زرداری کی 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو کسی شہر میں اورنج ٹرین ہوتی، نہ کہیں میٹرو بس چلتی۔ مطلب میرا بس نہیں چل رہا ورنہ میں اور دیر تک جاؤں۔ بہرحال لیکن میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، جیسے ہی فریم کھلے گا آپ دیکھیں گے، اور میرے ساتھ ہمارے پرماننٹ کلائنٹ ہی سمجھیں اب ان کو، رضوان خانزادہ صاحب آف پاکستان تحریک انصاف، ہمارے کلائنٹ لسٹ میں نئے ہیں، نیا اضافہ ہیں لیکن خوشنما اضافہ ہیں، علی اکبر گجر صاحب، پورے جاہو جلال اور تمطراق کے ساتھ اسٹوڈیوز میں دونوں مہمان موجود ہیں۔ سر آپ دونوں کا ازحد مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے جانتے بوجھتے یہ خطرہ مول لیا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے، جزاک اللہ خیر، آپ کی بڑی مہربانی۔ سر پروگرام شروع کرنے سے پہلے تو میں ایسے ہی ہوتا ہوں، لیکن سر بات یہ ہے کہ ایک شعر سنا کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حبیب جالب نے کہا تھا کیس نہیں ہو سکتا مجھ پہ، حبیب جالب نے کہا تھا اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم ہی نے پالا ہے آستینوں میں، کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں۔ اب آ رہا ہے حاصل غزل، سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ پھر عوام کے لیے کہا ہے یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ سر جمہوریت بس یہ ہے کہ جب میری بیٹنگ ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی بیٹنگ آتی ہے تو یہ جمہوریت بھی نہیں رہتی ہے اور پھر معاملات بھی۔ پیپلز پارٹی اتنی بری ہے، یہ آپ کو جی بی میں جا کر کے پتہ چل رہا ہے۔ کراچی میں حالات 3-13 ہیں، 9-11 ہیں۔ یہ خرم دستگیر، رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں کو وہاں جا کر کے کیوں پتہ چل رہا ہے؟ مجھے کال کر لیتے، پروگرام میں تو نہیں آتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نور الفین صاحب، آپ کو بہت شکریہ، بڑے باخبر اور ماشاءاللہ سے بڑے ایکٹیو، اور پورے پاکستان میں ہر چیز پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے اور آپ کی باتیں سن کے۔ تو میں آج سوچ کے آیا تھا کہ میں نے پوری باتیں آپ سے لسٹ لینی ہے کہ جو کام ہم بہتر کر سکتے ہیں، جس کے اوپر آپ کی بڑی ریسرچ ہے، آپ کی بڑی نظر ہے، وہ کم سے کم ہمیں ایک لسٹ کسی دن ہمیں ضرور دے دیں، اس کی ایک فائل بنا کے دے دیں، تو پھر اس پہ ہم کریں گے۔ میں اس وجہ سے کہ آپ کا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی نیگیٹو باتوں کو بتاتا ہے کہ یہ برائیاں آپ میں، یہ جو آپ کی کمزوری ہیں۔ تو میں آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں، اس حکومت کا خیر خواہ سمجھتا ہوں، جس میں پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت ہو، ساری تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی آپ خیر چاہتے ہیں۔ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی خیر چاہتے ہیں، کراچی کی خیر چاہتے ہیں، ہم سندھ کی خیر چاہتے ہیں، پورا پاکستان ہمارا الحمدللہ، ہمیں اپنے ملک کے اوپر فخر ہے۔ لیکن میں عرض کروں مائی ڈیئر کہ وہ آپ نے کہا کہ کراچی 9-2-11 ہے اور یہ ہے وہ، یہ بات آپ کی بالکل صحیح درست ہے، لیکن ابھی یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، کیونکہ پروگرام بھی تھوڑا آگے بڑھانا ہے، کہ یہ الیکشن کمپین ہے، ہمارا سب کا اپنا اپنا منشور ہے، ہم سب کا پارٹیوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ہمارا وے آف ورکنگ ہے سب کا۔ تو ہم جب الیکشن میں جائیں گے تو ہم لازم بات ہے ہم ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کریں گے، ان کی تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، تنقید برائے اصلاح کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں تو ان کو ہم سندھ کی بتا رہے ہیں کہ سندھ کو آپ دیکھ لیں، باقی بھی جگہ پہ جو آپ کے جہاں جہاں آپ کو ذمہ داری ملی ہے، آپ نے ایمانداری سے اپنی قوم اور ملک کے لیے صحیح کام کیا ہے، تو یہ اسیس کرنا پاکستانی قوم کا اور ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ووٹ دے کے لوگوں کو جتوایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جب الیکشن میں جائیں گے تو ہم اپنی اپنی بات بتائیں گے، دوسروں کی کمزوریاں بتائیں گے، یہ ہمارا سب کا، لوگ اپنی بات بتا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اس پہ ہمیں کسی کو بھی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھ میں وہ برائیاں ہیں، اگر پیپلز پارٹی بتا رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، یا دوسری کوئی بھی پولیٹیکل اپوزیشن کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں یہ کمزوریاں کوتاہیاں، تو ہمیں اس کو چیک کرنا چاہیے، اگر ہم میں وہ چیزیں ہیں تو ہم اس کو ٹھیک کریں۔ سر لیکن جو $1 ملین کویسچن ہے وہ یہ کہ یہ تو کام پورا سال ہو سکتا ہے، پوری ٹرم کے دوران ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن قریب آتے ہی کیوں جو ہے وہ یہ ایمانی جذبہ بیدار ہوتا ہے؟ میں اس پہ تھوڑا سا اپنے دیگر دوسرے مہمان کا بھی ایک چھوٹا سا ورژن لے لوں، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ تک آتا ہوں، کیونکہ اب یہی سلیم اللہ سے کلیم اللہ چلنا ہے۔ جی رضوان صاحب کیسے ہیں سر؟ سر الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے سچ بولنا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اقتدار کی راہداریوں میں ہمارے توجہات جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتی ہیں،
ویسے ہی پھر راوی چینی چین لکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد ہم کشور کمار کے گانے ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر جمہوریت کے 4 سال 5 سال خیر و خوبی کے ساتھ کٹ جاتے ہیں. آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس فلسفے سے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عارفین صاحب، میرے دوست نے یہ بات کی کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ زرداری کو کالر سے پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹوں گا میں، یعنی زرداری کو، آصف علی زرداری کو شہباز شریف صاحب کالر سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، تو یہ عوام بے وقوف ہے. یہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں ہم. مطلب ہمیں شرم آتی ہے اپنی عوام کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے کہ آپ بے وقوف ہیں. آپ ان کی بات بھول جاتے ہیں. پھر آپ ان کو وزیر اعظم بولتے ہیں. 2 سال میں 18,000 ارب قرضہ لے لیا انہوں نے. تیل کی قیمت کہاں پہنچا دی، سعودیہ کے مزے کر دیے. بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کرتا ہے اس قوم کے سامنے، اور یہ الیکشن جو ہے بے نقاب کرنے کا دن ہوتا ہے. اب جی بی میں الیکشن ہو رہے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے ان کی، 8-9 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ ہے، 4-5 لاکھ مردوں کا ہے، باقی عورتوں کا ہے. اور یہ الیکشن تو میں نہیں سمجھتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور میں تو سمجھ رہا ہوں کہ سلیکشن ہو چکی ہے. تو یہ قرعہ اندازی کے اندر جن کی سیٹیں نکلتی ہیں، اب ان سارے ایکٹرز، رائٹرز، پروڈیوسرز کو سائنسدانوں نے جی بی بھیج دیا کہ بھائی آپ جاؤ، اب آپ میں جتنا ٹیلنٹ ہے، یعنی جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے اس کو بولو آپ جا کے جھوٹ بولنا ہے، جو جتنی بڑی ایکٹنگ کر سکتا ہے، عوام کو بے وقوف بنا سکتا ہے، آپ جا کے وہاں پر بنائیں. اب ان سب کو پتا ہے کہ ہمیں کتنی سیٹیں ملنی ہیں. پیپلز پارٹی کو ہی پتا ہے کہ ہمیں کتنی سیٹ ملنی ہے، نون لیگ کو ہی پتا ہے کہ ہمیں کتنی سیٹ ملنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم پہ بھی رحم کرم ہو جائے، 2-4 سیٹ شاید، اس طرح لگتا تو نہیں ہے، شاید ہمیں بھی دے دیں گے جس طرح کراچی میں دی. بات یہ ہے کہ اس عوام کو کب سوچنا ہوگا. 75 سال اس ملک میں زرداری اور مداری، اس کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں. آؤ مجھے کھیلنے کے لیے دے دو، میں کرکٹ کھیلوں گا، پچ کھیلوں گا، 2 سال 2.5 سال 3 سال 5 سال، پھر دوسروں کو دے دوں گا. اصل جمہوریت، اصل سیاست تو اس ملک میں ہے ہی نہیں. سیاست تو ہو ہی نہیں رہی. سیاست کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جھوٹ بولنا. سیاست کا مطلب ہے خدمت کرنا اس عوام کی. یہ اتنے بڑے خدمت کرنے والے ہوتے، نون لیگ ہو گئی یا زرداری صاحب ہو گئے، تو یہ کراچی شرمیلا فاروقی کہتی ہیں پیرس ہو گیا. ان کو میں دیکھنا چاہیے کہ میں خود کتنا بڑا جھوٹ کہہ رہی ہوں کہ پیرس ہو گیا. اب آ جاؤ جی، پنجاب لاہور ہے. اگر لاہور کو آپ نے، میرے حساب سے، اگر چلو میں 1 سیکنڈ کے لیے مان لوں کہ آپ نے اس کو ماڈل بنا دیا ہے، کیا پورا پنجاب یہ حال ہے؟ باقی پنجاب کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ گجرات گئے ہو، فیصل آباد گئے ہو، سیالکوٹ گئے ہو، آپ جا کے دیکھو کہ پنجاب کا باقی کیا حال ہے، باقی پنجابیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب بات یہ کہ اب آپ سارے مل کے جو ہے وہ جی بی کے سادہ عوام، یقیناً سادہ لوگ ہیں، یقین کریں آپ. اسماعیلی بھی موجود ہیں، ہمارے اہل تشیع بھائی بھی وہاں موجود ہیں. 15% اسماعیلیوں کی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر آبادی. آغا خان صاحب تشریف لے کے آئے تھے. اب وہ کس کے کان میں کیا بول کے گئے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بات یہ ہے کہ سچ بولنے کی ہمت ہونی چاہیے اس عوام میں. عوام ان سے پوچھے، عوام ان کے جلسوں میں سوال کرے کہ آپ تو زرداری کا گریبان پکڑ کے کھینچ رہے تھے. زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، آپ تو شہباز شریف کو ساری زندگی جو ہے وہ لے کے آ رہے تھے. ایک نقطہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں اپنے مہمان سے پوچھوں. حضور والا پوچھنے کی بات آئی اور وہ بھی عوام سے. تو کل جب رضوان کو کمپلیٹ کر لینے دے. نہیں، وہ ہم ذرا تھوڑا سا ڈریگ ہو رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا اپنے طور پہ ویلیو ایڈیشن کی کوشش کر رہا ہوں. سر، کل عوام سے پوچھا تھا قائد محترم نے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے جیسے بندے کا دیش نکالا کیوں ہونے دیا، کیوں مجھے ملک چھوڑ کے جانا پڑا، کیوں مجھے جیلوں میں ڈالا گیا. قصور آپ کا بھی ہے، شاید آپ نے مجھے بھلا دیا. نواز شریف کا عوام سے شکوہ. ایک مائناز اینکر ہیں اس ملک کی، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے لکھا ہے، آج ٹویٹا ہے، میاں صاحب 2017 سے باہر ہی نہیں آ رہے. نکالنے والوں نے اقتدار سے نکالا تھا، ملک سے ڈیل کر کے خود گئے تھے. اب یہ نہ جانے کس طرف اشارہ ہو رہا ہے، کس طرف چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن سر، یہ صندوقوں والی بات، وہ ساری کہانیاں تو ابھی حال ہی کی ہیں. وہ اتنی کوئی دور کی بات تو نہیں ہے کہ جب میاں صاحب دستخط کر کے اور ملک سے باہر چلے جاتے تھے. تو عوام سے شکوہ، اس ایک وقت پہ عوام کو ان سے شکوہ ہے کہ ان کے برادر معظم کی حکومت میں عوام کا معاشی قتل عام ایک لحاظ سے ہو رہا ہے. وزیروں کو، سفیروں کو، مشیروں کو، فلانوں کو، ڈمکانوں کو رکھنے کی سزا یہ ہے
کہ اب عوام کو مہنگی بجلی بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے, آئی پی پیز کا خرچہ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے, اور بہت ساری اور بھی چیزیں جو سادگی کے نام پہ ہم پہ تھوپی جا رہی ہیں. سر, سوال تو نواز شریف صاحب سے بنتا تھا اور الٹا وہی سوال کر کے چلے گئے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں نور اللہ عارفین صاحب, میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں بہت ساری لمبی باتیں آپ نے کر دی ہیں, میں رضوان نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اصل میں نے ساری زندگی, میرا بھائی ہے, چھوٹا بہت پیارا دوست ہے, اور ہم نے پوری زندگی سیاست جو کی ہے بڑی کریڈیبلٹی سے کی ہے, عزت کے ساتھ کی ہے. اور ہم جب دوست بھائی آ جاتے تو ہم سیاست جیسے ذرا تھوڑا سا خیال سے کرتے کہ وہ ادب احترام کے رشتے ہوتے ہیں, تو ہم اس کو بلفظ خاطر رکھتے ہیں. سیاست تو چلتی رہے گی, بڑی دیر سے ہم کر رہے ہیں, یہ بھی اسٹوڈنٹ میرا بھائی رہا ہے, تو پھر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا, میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو اس طرح کی کوئی بات کہ جس سے ہم پرسنلی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. چلیں زرداری صاحب کی بات کی انہوں نے, میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں. بھائی ہوتا ہے, کیا ہے, ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے اپنی غلطیوں کو, ہم نے مانا ہے. اس میں نواز شریف صاحب نے بھی مانا, شہباز صاحب نے مانا کہ ہاں یہ ہوئی ہے باتیں, اور ہم نے آگے بڑھنے کے لیے پھر کام کیا شروع کیا, آؤ آگے بڑھتے. تو جن کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن تو ذمہ دار نہیں ہے, ان کے پاس کوئی سندھ کا بڑا عہدہ نہیں ہے میرے بھائی کے پاس یہ تو, لیکن میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں پارٹی کا. لیکن ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جن کو کل کہتے تھے میں نے چپڑاسی نہیں رکھنا, کسی کو پی این نہیں رکھوں گا, وہ تو آپ کے ساتھ گھسے تو وزیر داخلہ لے کے چل رہے تھے. آپ جن کو آپ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے, چور ہے پنجاب کا, آپ اس کو ساتھ لے کے گھوم رہے تھے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی میں مثال دیتے ہوئے مجھے شرم آتی کہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں اس کے, اگر ان کی جگہ پہ اور ہوتا تو میں بات اور طریقے سے کرتا. میں اس کے ساتھ, میرا بھائی ہے, میں ادب کے رکھتا ہوں, بہت ہمیشہ رکھی, اور میں کبھی ٹی وی پروگرام میں کم اس وجہ سے آتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی انسلٹ نہیں کر سکتے سیاست کے چکر میں. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں, کوئی بات ایک بھی ہے جس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں, کبھی کسی جگہ کھڑے ہوئے ایک اینٹ لگائی پاکستان میں 4 سال پونے 4 سال ہے, کوئی کام کیا کوئی اس ملک کے لیے؟ ہم نے الحمدللہ کون سا کام ہے جو نہیں کیا؟ رضوان خانزادہ کو پتا, ہم کٹھے رہے اسٹوڈنٹ وقت میں رہے, اس شہر میں کون چل سکتا تھا یہاں پہ؟ کسی کی جرت تھی کسی کی یہاں پہ کوئی چڑی پر مارتی؟ یہاں پہ ہم کالج میں رہے, کٹھے رہے, ہم پڑھتے رہے سارے, کسی کی جرت نہیں تھی کہاں سے یونٹ سیکٹر سے اور کراچی سے آگے پیچھے جا سکے. تو الحمدللہ ہم نے اس شہر کے لیے سرو کیا ہے, اس شہر میں امن دیا ہے, اس شہر کو سنبھالا ہے ہم نے. اس کے بعد سیاست چلی پی ٹی آئی, تو اس کے بعد ہی 13 کے بعد, ورنہ تو پی ٹی آئی کو ہم جانتے, میں ہر ایک کو جانتا ہوں. الحمدللہ شہر کراچی میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بڑا آدمی کتنا بھی کالا ناگ سانپ بھی ہے نا, تو میں جانتا ہوں اس کو بھی, میں ان کو پتا ہے ان کی کتنی ورتھ ہے اور کتنی طاقت میں یہاں کراچی میں رہا ہے. سب پارٹیوں کی بات کرتا ہوں, لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی گھٹیا حرکت کبھی بھی نہیں کی کسی کے ساتھ, ادب سے بڑھ کے, احترام سے بڑھ کے نہیں کری. لیکن اس شہر کو میں بتا دوں, میں اس بات کو کمپلیٹ کروں پھر میں ادھر آتا ہوں. اس شہر کو ہم نے سرو کیا ہے, امن دیا ہے, ہمارے بچوں کے فیوچر کو سیو کیا ہے. یہاں تو ہمارا مال جان عزت لوگوں کی محفوظ نہیں تھی, تو ہم نے کر کے دکھایا. ہم نے میگا پروجیکٹ دیے کراچی میں, کراچی کے 4 کا منصوبہ ہم نے دیا ہے, وہاں سے لیاری ایکسپریس وے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے, کراچی حیدرآباد موٹر وے ہم نے بنایا ہے, ہم نے 1200 میگا واٹ کے K2 K3 بنائے, ہم نے 1320 میگا واٹ کا بن قاسم پہ ہم نے لگایا. یہاں سے بن قاسم سے لے کے تھرپار تک ہم نے روڈ بنائے, وہاں سے وہ انٹرچینج اور انٹر پاس ہم نے گرین لائن بنائی ہے اربوں روپے کا. کراچی میں اس سے بڑا پروجیکٹ کراچی 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک کبھی کسی نے میگا پروجیکٹ ہمارے علاوہ کسی نے نہیں دیا. ہمیں ووٹ نہیں ملے, ہماری نمائندگی نہیں تھی یہاں پہ 97 کے بعد, لیکن ہم نے سارا کام کیا اور پاکستان میں کام کیا. آپ نے بات کی میاں نواز شریف صاحب کی, میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کے لیے کون سی قربانی ہے, کون سی جگہ پہ ہم نے سٹینڈ انہوں نے نہیں کیا. کہاں جیلیں انہوں نے نہیں بھگتی, جلا بتنیاں انہوں نے نہیں بھگتی, ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا, ان کے بھائی کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا. اب بھی پوری سن لیں, جب ان کے والد کا انتقال تو وہ جلا وطن تھے, وہاں پہ اپنے والد کو کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں نہیں اتار سکے. ماں مری تو اس وقت بھی جیل میں تھے, بیوی جب ان کی وہاں بیمار تھی, اس کی بیٹی اور شوہر دونوں جیل میں تھے, اور وہ بیوی وہاں مر گئی, وہاں پہ رہ گئی. تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا؟ کون سی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوئے؟ اس ملک کو جمہوریت کے لیے ہم نے سٹینڈ کیا تھا, سب کے ساتھ سٹینڈ کیا نا, جہاں سے اسحاق خان سے چلتے ہوئے سب کو لے کے چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے, لیکن ہم تو کھڑے رہے وہاں پہ. لیکن پھر آئے لوگ جن کو ایجنڈا دیا گیا, امپائر کی انگلی کہاں جانی تھی وہ پتہ نہیں کہاں جانی تھی, انگلی کدھر جانی ہے, انگلی کھڑی ہونے والی ہے, انتظار ہو رہا ہے, آج ہو گیا کل ہوگا. کیا کیا اس ملک کے لیے؟ تباہ برباد کیا اس ملک کو. لیکن میں بتاؤں, انہوں نے کہا ہاں, ان کا گلہ جو تھا انہوں نے کیا, انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہاں اب میں جب تھا تو کھڑے نہیں ہوتے. لیکن میں عرض کروں, سر اپنے ہاتھ تو نہیں جوڑتا, میری عادت نہیں, تو میں تو دیکھیں ہم تو سندھ والے ہیں, ہم ہاتھ تو بابا یہی کر سکتے ہیں, ہم سندھ والے تو سر امی ہیں. لیکن بات یہ ہے لیکن ہم تو مانتے ہیں نا جی, یہ گلہ عوام سے نہیں بنتا تھا,
किससे बने अवाम, जब आप लड़ते हैं किसी के लिए, सुने मेरी सुनने, आप अपनी कौम से बात करेंगे ना, कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए बात करेंगे। वो कहते हैं हम तरंग में जब आ जाएंगे फिर खिजा में गुल खिल जाएंगे, हम तरंग में नहीं आना चाह रहे। बात ये सर कि वजीर आजम कौन बनता है? चलिए आपने कुर्बानी दी, वजीर आजम कौन? मेरे नाना अबू बनते हैं। सर एक मिनट, नहीं सर थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं मैं। सर वजीर आजम कौन बनता है? नहीं। वजीर दिफा कौन बनता है? वजीर फलाना फलाना कौन बनता है? सफीर फलाना फलाना कौन बनता है? गाड़ी पे टोनू कौन करता है? सर मजे तो सारे होते हैं सर, लेकिन बात ये है कि जब एटम बम बनाया तो अभी तो एटम बम पे ही झगड़ा है कि नवाज शरीफ ने बनाया कि भुट्टो ने बनाया। वो अभी तो एटम बम पे ही झगड़ा है। अच्छा दूसरी बात ये कि जब मैं आगे सवाल करता हूं तो फिर सर झगड़ा गोल हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि भाई क्या आपने घर के पैसों से बनाया? अच्छा मैं अर्ज कर दूं, सुने मेरी बात। नहीं नहीं रिजवान खानजादा, पहले रिजवान खानजादा, एक बात तो फिर पहले एटम बम की बात के लिए करूं, और रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने उसकी बुनियाद रखी उनकी, ठीक है, ये बिल्कुल पूरी दुनिया को पता, उन्होंने एटम बम की बुनियाद रखी, हम मानते हैं और पूरी दुनिया मानती है, हमारी लीडरशिप मानती है, हम भी मानते हैं। जो नहीं मानता वो कौन है, अल्लाह जाने कौन मानता नहीं है, हम मानते हैं और रिकॉर्ड मानते हैं, उसको लेके चले आगे। लेकिन जब वक्त था उसको डिक्लेयर करने का तो किसी में जरूरत नहीं थी, वो तो काफी साल पहले हमने उसको कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसको किया, लेकिन फिर हमने ब्लास्ट करके बताया पूरी दुनिया को। वो ऑन रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने कहा आप कर लेना, रिकॉर्ड निकाल लें, तो उन्होंने डॉक्टर कदीर का मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है। अच्छा सुन, मैं बताऊं कि ये तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि जब हम रशियन रियासत में गए हुए थे वहां थे, उस वक्त उन्होंने वहां से इंडिया ने 5 धमाके किए थे। तो जब मियां साहब को पता चला एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो उन्होंने वहां से उससे पूछा कि हाँ भाई ये आइए क्या होना चाहिए, तो आज रिकॉर्ड पे बैठा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि मियां साहब करा के काट दो, आज देखी जाएगी। तो फिर उधर से कहा, मैंने चीफ को कहा तैयारी करो मैं आ रहा हूं, तो आगे 5 की जगह पे 6 धमाके हमने किए अल्हम्दुलिल्लाह। सर लेकिन एक बात है, इसका मतलब है कि आपने जो बात की उससे अब मुझे एक शरारत सूझ रही। आपने कहा कि मियां साहब ने वहां से आर्मी चीफ को फोन किया और बोला तैयारी करो जी, इट मीन्स रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है सर। थैंक यू। इसका मतलब है सर कि वजीर आजम ही अथॉरिटी होता है। मियां साहब ने क्योंकि फोन किया ना, बिल्कुल अथॉरिटी होता है जी, बिल्कुल। अच्छा लेकिन ये मुमकिन है कि कारगिल पे हमला हो जाए और वजीर आजम के अफसानों की हसीते मालिया। हाँ, ओके ओके सर आगे बढ़ते हैं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अभी जरा बात एग्री, इस बात पे मैं बात करूंगा, अभी बात करेंगे, अभी बात करते हैं। जवाब दूंगा। सर एक बड़े मारूफ साफी हैं, उन्होंने फरमाया है कि 5 जून को बजट आ जाता तो गिलगित बल्तिस्तान के 7 जून के इलेक्शन का नतीजा भी उसी वक्त आ जाता, इसीलिए बजट का ऐलान मुलतवी किया गया। नवाज शरीफ और बिलावल की तकरीरें एक दूसरे पर एक नूरा कुश्ती से ज्यादा कुछ नहीं, जिसमें असल तीसरे फरीक को मैदान में उतरने ही नहीं दिया जा रहा। ये सही इल्जाम खानजादा साहब? किस तरह का मतलब फरीक बताए ना आप मुझे। तीसरा फरीक यानी पीटीआई की बात कर रहे हैं वो, कि पीटीआई को मैदान में नहीं उतरने दिया जा रहा और ये पार्टियां नूरा कुश्ती कर रही हैं, क्या ऐसा है? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यही कहा कि आप सब कह रहे हैं, टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि जीबी में इलेक्शन हो रहा है, हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो रहा है। मैंने पहले ही कहा आपको कि ये सब स्टोरियां और ड्रामे एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो साइंसदानों के कहने पे शायद वहाँ पहुँच गए हों। बात सारी ये है कि पीटीआई को तो जिस दिन से इमरान खान साहब को बंद किया है, पीटीआई तो हालत जंग में है। अच्छा हमें तो कोई शिकवा ही नहीं है किसी से, हम तो ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की इतनी कुर्बानियां हैं, बिल्कुल हैं, तो कुर्बानियों से इंसान सबक सीखता है। आपने क्या सबक सीखा? आप 10 साल के बाद वापस आए, आपने क्या सबक सीखा? आपको वोट नहीं दिए लोगों ने, 47 पे आना पड़ा। नहीं आते आप, क्यों साथ मिल गए फिर उन्हीं लोगों के जिन लोगों ने 10 साल आपको जिला वतन किया, 10 साल आपके वर्कर, ये भाई है हमारा, हमें पता है किस तरह गुजारे हैं नून लीग ने यहाँ पर। बाकी तो काफ लीग में चले गए, सारे भाग गए। तो वही पीटीआई के साथ जो है ये करना चाह रहे हैं जो इन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया था। नवाज शरीफ साहब चले गए, इमरान खान साहब जा रहे नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब को मान लेते हैं, भाई नए थे, पहली बार वजीर आजम बने, इन किसी के कहने पे, इसके कहने पे, उसके कहने पे इन्होंने सारे कर लिए, तो आज वो हालात भुगत रहे हैं। ये हालात भुगत रहे हैं ना। नवाज शरीफ साहब के पास तो 1900 तजर्बा जनरल जावलक से लेके जिला वतन तक का था। इतने तजर्बे के बाद अगर जो जमात 47 पे जीते और फिर भी ना सुधरे, फिर भी ये इलेक्शन, ये हालात हों, तो ये किसके लिए सबक है? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर के लिए भी है, उनके इदारों के लिए भी है जो अंदर उनकी तंजीम बनी हुई है, और नवाज शरीफ साहब के लिए भी है, और इस अवाम के लिए भी है
کہ جس نے اب تک کچھ نہیں دیا آپ کو، آگے کیا دیں گے یہ آپ کو؟ پھر آپ جا کے جی بی کے اندر دیکھیں ملک کے حالات عارفین صاحب. اب میں کیا کہتا ہوں کہ ملک کے حالات ہیں اس طرح، ہمارے سیکورٹی مانگنی پڑ رہی ہے، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بارڈروں پہ لوگ مر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر ہمارے کیا حالات ہیں، کے پی کے میں کیا حالات ہیں، ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہماری ریڈ لائن تو ہے. یہ سارے کام انہیں سنبھالنے ہیں، یہ سارے کام ہماری فوج کو سنبھالنے ہیں. یہ دہشت گردی فوج کو ختم کرنی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ فوج کو کرنا ہے. لیکن فوج دہشت گردوں سے، غیر ملکیوں سے، انڈیا سے، ایران سے، افغان سے جہاں بھی لڑے گی تو عوام چاہیے. عوام جب عوام ووٹ دے کدو کو اور رزلٹ نکلے مولی کو، تو پھر عوام کیسے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ عوام کیسے آپ کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی بھائی؟ یہ کدو مولی جو ہے نا، یہ تو ہمارے کو تو اب یہی دیے نا، کدو مولی بینگن گوبھی بیلچا چمٹا، یہی اشتہار دیے نا بھائی. چلے آگے بڑھتے ہیں. الیکشن جب کرایا تو کیا تھے وہ سیمبل؟ کیا تھے پی ٹی آئی کے پاس؟ یہ سیمبل تھے. کیا یار، شرم کرو، حیا کرو کچھ یار، ایسا نہ کرو. اتنا آپ نے جتنا زیادہ نہیں مانگا، آپ نے جتنا ظلم، میں کہتا ہوں نا کہ ظلم کے بعد سیکھتا ہے انسان، ان سے پہلے سیکھنا چاہیے. اچھا میں سر انہوں نے کہا کہ کیا دیا، انہوں نے کہا کیا دیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور آپ سے تصدیق یا تردید چاہوں گا. پورے ملک میں مہنگی بجلی کرنے کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ گلگتیوں کو فری بجلی دینے پہنچ گئے. تبصرہ کیجیے ذرا. اچھا دیکھیں، میں بتاؤں، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 200 سے 300 یونٹ ہم پاکستان میں لوگوں کو فری دینا چاہتے ہیں. جیسے ہی مجھ سے گفتگو میں کوئی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کرتا ہے، دیکھیں میں نے میری حسیات بیدار ہو جاتی ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں، اچھی بات ہے آپ کی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے یہ شروع کیا تھا وہاں پنجاب میں، شروع کیا تھا کہ ہم 200 یونٹ جو ہے لوگوں کو ہم دیں گے، لیکن اس کے اوپر آئی ایم ایف نے اس کے اوپر آبزرویشن دے دی تھی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اب یہیں بریک پہ پاؤں رکھیے، 1 منٹ رکھ دیا. آئی ایم ایف کو موت پڑ گئی تھی اس وقت، اس نے نہیں کہا کہ 1200 ارب روپے کا طیارہ کنگلوگ تم لوگ کیوں خرید رہے ہو؟ 1 منٹ، آئی ایم ایف نے اس ٹویٹ پہ کچھ نہیں کہا کہ بینگن کا بھرتا. آئی ایم ایف سر 1 منٹ، آئی ایم ایف نے یوسف رضا گیلانی کی گاڑی پہ کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ تو پھر آئی ایم ایف کس کے خالہ کا لڑکا ہے؟ آپ اس میں خالہ کا اپنے دونوں کا آپ چلتے ہیں، بات کر لیتے ہیں سر. لیکن آئی ایم ایف کی آڑ تو میں بالکل نہیں مانتا. نہیں آپ نہیں مانیں گے نا، لیکن لوگوں کو تو حکومت کو تو ماننی ہے نا. ہم نے تو خدا حافظ کر دیا تھا آئی ایم ایف کو، لیکن بعد میں جو کچھ، میں ابھی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں رضوان والی بات پہ. لیکن رضوان نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں سب کچھ سیکھنا چاہیے. لیکن ایک بات مجھے جو قابل جواب ہے وہ میں دے دوں. انہوں نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے، عارفین کے کہنے پہ، علی اکبر کے کہنے پہ، رضوان کے کہنے پہ، حمید کے کہنے پہ، انہوں نے حمید کے کہنے پہ کہہ دیا، اور وہ ہماری محترمہ پیرنی صاحبہ کے کہنے پہ کر دیا، گوگی بی بی کے کہنے پہ کر دیا. غلطیاں کر لیں تو یہ لیڈر کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے، لوگوں کو لے کے چلتا ہے، وہ لوگوں سے مشورے نہیں مانتا، اس کے کان میں پھونک نہیں ماری جاتی. جو لیڈر ہوتا ہے، آپ اگر بیٹھے یہاں پروگرام کر رہے ہیں ایز اے چیف اپنا اینکر بیٹھے، تو آپ کا کیمرہ مین ادھر سے آ کے آپ کے کان میں پھونک مارے، نور العارفین یہ کرنا، ادھر سے دوسرا آ کے کان میں پھونک مارے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں. تو لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو لے کے چلتا ہے، مسائل سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، بری ہوئی، ڈوبی ہوئی، پریشان، ڈپریشن میں گئی ہوئی قوموں کو اٹھاتا ہے وہاں پہ. ان کو مشوروں سے نہیں چلتا، کیونکہ اگر مشوروں سے چلا تو ہوا. ہم نے، انہوں نے کہا کہ ان کو سیکھنا چاہیے تھا، بالکل صحیح بات ہے، ہم نے سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. ہم نے اسی لیے تو لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے. عمران خان صاحب آئے 2018 میں، ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے شہباز صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ آج پہلی تقریر میں کہا، آؤ اب آپ جیت گئے ہو، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکانومی پہ ہم کراتے ہیں، CO چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، جو مسائل اس پاکستان کے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آؤ ہم آپ کے ساتھ چلیں. لیکن خان نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو میں تو آپ سے بات نہیں کروں گا. پھر بعد میں چلے جب حالات بنے، انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بیٹھو، بات کرتے ہیں. سارے لوگ کوشش کرتے رہے کہ بیٹھو، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم بات انہی سے کریں گے جب وہ کیا تھا، کون سی اٹھنے والی تھی، امپائر کی انگلی، انہی سے ہی بات کریں گے. تو یہ سیاست ایسے نہیں چلے گی. میں آپ کو بتا دوں، سیاست پولیٹیکل لوگوں کو ہی اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں بھی کرنی ہے، ان کو بھی کرنی ہے، سب کو کرنی ہے. جن کا جو کام ہے ان کو وہ کرنا ہے. اگر وہ کسی اور کی طرف دیکھتے رہیں گے آج صبح شام دوپہر کو، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ آپ یہ پالیسی اپنا لیں کہ میں کروں تو ڈانس اور آپ کریں تو شوق.
نہیں میں دیکھیں میں نہیں یہ اس بات پہ میں نہیں میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی تو جیلانی صاحب کوئی تھے ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, آپ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کر چکے آ گئے نا, لیکن سنیں آپ آ گئے نا, جیت گئے بھائی جیسے آئے 18 میں تو الیکشن لڑتا ہوں الحمدللہ الیکشن لڑا میں نے 18 کا بھی لڑا 13 کا بھی الیکشن لڑا 8 کا بھی لڑا 2 کا بھی لڑا 24 کا بھی ساری زندگی الیکشن لڑا ہوں. مجھے الیکشنوں کے بارے میں مجھے پتہ ہے, میں 6-7 الیکشن مسلسل اس پاکستان کی تاریخ میں لڑا ہوں. مجھے پتہ ہے الیکشن کیسے ہو رہے تھے, 2018 میں جیت کے آئے. میں اس بات پہ بحث میں نہیں جاتا کیسے آئے. یہ رات کو سارے ہمارے تو پولنگ ایجنٹ 4:30 بجے تک وہاں بند کیے ہوئے تھے نا, لوگوں نے وہاں پہ سب کو سائڈ پہ بٹھا دیا تھا. بنے 18 کی تاریخ آپ کو پتا ہے. اگر 2018 کے اندر یہ پولنگ ایجنٹ نہیں کرتے نا تو نون لیگ کی 20 سیٹیں ہوتی ہیں. اچھا سنیں میری بات سنیں, میں کہتا ہوں ہماری کوئی سیٹ نہیں ہے, میں اس پہ بھی کوئی بات نہیں, مجھے کوئی اعتراض. پولنگ ایجنٹ بن میں آپ یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہو گیا جیت کے آگے پرائم منسٹر بن گئے, تو جب اپوزیشن والوں نے کہا کہ آؤ ہم سے بات کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, مسائل حل کرتے ہیں جو ہمارے قوم کے مسائل, تو پھر اگر لیڈر کہے کہ میں تو بات نہیں کروں گا, میری ان کی اوقات کیا ہے, تو پھر اوقات پھر یہی ہے. پھر یہاں پہ یہ انہوں نے کہا نا جلدی سے چلے گئے وہاں پہ, پھر میں بریک لوں. وہ وہاں چلے گئے, نواز شریف تو چلے گئے باہر, وہ کہہ رہے میں نے جانے, ان کو باہر جانے کون دے گا, اب بٹھایا ہوا. اب جا کے دیکھیں آج گھر والے تو کوئی ملاقات نہیں کر سک رہا. تو اب اگر کرو گے تو یہ لڑائیاں غلطیاں کرو گے, تو غلطیاں میں نے تو نہیں کرائی, عارفین نے تو نہیں کرائی. سنیں میری سنیں, میں پوری بات کروں, میں نے یا عارفین نے تو مشورہ نہیں دیا. 9 مئی کا میں نے تو نہیں کہا تھا جی ایچ کیو پہ حملے کر دو, شہدا کی وہ یادیں جو ہے یادگار ہے ان کو توڑ دو, ہم نے تو نہیں مشورہ دیا تھا. اگر کسی نے دیا تھا ادھر ادھر والوں نے, حبیب نے دیا, پیرنی صاحبہ نے دیا, گوگی نے دیا, کسی اور نے دیا, تو غلطی میری تو نہیں ہے نبی. فوراً واپس آتے ہیں اور بریک کی کال دے دی گئی ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور اس بات کا جواب دیں گے رضوان خانزادہ. روپے بکنگ اور 1 لاکھ روپے ماہانہ اور پائیں اپنا لگژریس اپارٹمنٹ. 3.5 لاکھ روپے کی بکنگ اماؤنٹ اور 25,000 روپے کی ماہانہ ایک ساتھ پر اپنی دکان بک کریں. کریک گولڈ سینٹر میں پائیں گے آپ 3, 4 اور 5 روم کے سپر لگژریس اپارٹمنٹ, وہ بھی صرف 5 سال کے فلیکسیبل پیمنٹ پلان پر, DHA فیز 1 گولڈ مارک 2 کے بالکل برابر میں. تو بالکل دیر نہ کریں, مزید معلومات اور بکنگ ڈیٹیلز کے لیے ابھی GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں. پیل انورٹر آن, جو اپنی T3 ٹیکنالوجی کے ساتھ دے 60 ڈگری کی گرمی میں بھی پوری کولنگ. پیل انورٹر آن, گرمی کا اسمارٹ سولوشن. ہائے ذرا دھیان سے چلاؤ, لپسٹک لگا رہی ہوں. ڈونٹ وری, سروس ٹائرز کے فلیکسیبل کارکس سے ملے اسموتھ رائڈ بنا شاکس. گرپ سروس جیسی تو فکر کیسی. سروس ٹائرز, پاکستان گلوبل ٹائر برانڈ. پیل انورٹر آن, جو اپنی 100% DC انورٹر ٹیکنالوجی کے ساتھ دے 80% تک بجلی کی بچت. پیل انورٹر آن, سیونگز کا اسمارٹ سولوشن. پیل انورٹر آن, جس کے جی موڈ فیچر سے ملے AC کی ٹنیج کنٹرول کرنے کی آپشن. پیل انورٹر آن, سیونگز کا اسمارٹ سولوشن. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان خانزادہ صاحب, سر کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ پر قرض ہیں. دیکھیں بھائی نے کہا 9 مئی, 1000 سے زیادہ میں ہر ٹی وی چینل پہ کہہ چکا ہوں 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا. اسی طرح جیسے نواز شریف صاحب کے اوپر کیس بنا ہائی جیک کرنے کا, سزائیں دی گئیں, یہ سارے جتنے بھی رائٹر پروڈیوسر ہیں نا, ان کی فلم کی سٹوری ایک ہی ہوتی ہے, جمہوریت سے لوگوں کو بے دخل کرنا. میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو سبق سیکھنا چاہیے تھا. اتنی تکلیفیں, اتنی مشکلوں کے بعد سبق نہیں سیکھا. چلیں عمران خان تو لیڈر تھا ہی نہیں, اس کو تو یہ لیڈر مانتے ہی نہیں ہے. یہ قوم بیوقوف ہے جو کروڑوں قوم جو ہے اس کو ووٹ دے رہی ہے, وہ بیوقوف ہے. اور جو 47 پر جیت کے آ رہے ہیں وہ لیڈر ہیں. یہاں پر 280 روپے کا جو ہے وہ ڈالر ہو گیا ہے, 400 روپے کا پیٹرول ہو گیا ہے, وہ لیڈر ہیں. ہم نے 18,000 ارب 2 سال کے اندر قرضہ لے لیے, ہم وہ لیڈر ہیں.
یہاں پر پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، معیشت ختم ہو گئی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، وہ لیڈر ہیں۔ عمران خان لیڈر نہیں ہے جس نے 2-2.5 سال کرونا کے اندر بچوں کے اور غریبوں کے چولہے بند نہیں ہونے دیے، وہ لیڈر نہیں ہے۔ اور جنہوں نے یہ پورا ملک 2 سال کے اندر ہی نچوڑ کے رکھ دیا کہ ایک مڈل کلاس کی، ایک لوور کلاس کی، ایک غریب آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ لیڈر ہیں۔ نواز شریف صاحب دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے، اس کراچی کی حالت کو چھوڑو، کراچی کا تو میں رونا روتا ہی نہیں ان کے ساتھ کہ کراچی کا تو نون لیگ سے تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں کراچی کو۔ اب یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں، جی بی کی بات کر رہے ہیں، میں پورے پاکستان کی عوام کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوٹا سا ورکر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لیڈر نہیں ہیں، ہم تنظیم نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اتنے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے 2 سال کے اندر ملک کا بٹا بٹھا دیا۔ پیٹرول، ڈیزل، تیل یہاں پر آ گیا، پانی، بجلی، گیس کو عوام رو رہی ہے، اور یہ حالت ہے۔ اور یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، اس کو مثال کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے ملک کا بٹا ہی بٹھا دیا۔ مثال کے ساتھ چلتا ہوں سر، بہت شکریہ۔ ایک مرض ہے، اور آپ مجھے لے کر کے گئے اس مرض میں، اور ڈاکٹر جو ہے وہ میری نبض پہ ہاتھ رکھ کر کے اور کشور کمار کے گانے سنا رہا ہے مجھے۔ سر پریشانی بڑھے گی۔ اس کے بعد پھر دوسرا والا مائیکل جیکسن کے شروع کر دے گا، تو اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پھر میں یہ طے کر لوں گا کہ اب تھوڑی دیر میں وہاں سے دروازہ کھلے گا اور اسرائیل علیہ السلام آ کر کے کہیں گے چلو میاں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سر بات یہ کہ آپ لوگ اتنے کونا مشق ہیں، اتنے تجربہ کار ہیں، اتنے مشقتی ہیں، اتنے ویژنری ہیں، تو پھر یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں جس میں سے زیادہ تر ٹھیک ہیں، کچھ چیلنجیبل ہیں، کچھ چیلنجیبل ہیں، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا میں آپ سے میں بتاؤں، دیکھیں نورال رضوان کی میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی عمران خان لیڈر ہے، لوگ مانتے ہیں، بالکل جو جس کو مانتے ہیں اس کو لیڈر ماننا چاہیے۔ سر عمران خان ہے جمعے کی نماز پڑھنے۔ اچھا سنیں، میں کہہ رہا ہوں اس سوال پہ تو آ جائیں، سنیں میں بتاتا ہوں، میں بتا دوں ساتھ ساتھ بات بھی چلتی جائے کہ ہاں وہ لیڈر ہے، ان کو لوگ جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ لیڈر ہے۔ رضوان کے ساتھ وہاں کماڑی میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی لیڈر ہے، آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو آپ بھی لیڈر ہے۔ ہم چلو کوئی بات نہیں، ہم تھوڑے سے کارکن میں آ جاتے، لیکن میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں، ہاں یہ بات درست ہے کہ نواز شریف پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ نواز شریف نے اس پاکستان کے لیے کام کیا ہے، کوئی کلیم تو کرے نا پاکستان میں، بتائے تو صحیح ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، موجودہ میں آپ بتائیں، آپ دیکھیں نا، میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں پھر بات آ جاتی ہے کہ یہ بات تو بڑا لیڈر بھی ہے، اور ان کو میں نے کہتا ہوں کہ بھئی غلطیاں آپ کریں، چلو ہم نے کی غلطیاں، اب آپ اصلاح کروا دو اپنی پارٹی سے، بولو آؤ مل کے پاکستان کے لیے کام کریں۔ نہیں سر، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب مجھے دوسرے ڈاکٹر کے حوالے کیا گیا یہ کہہ کر کے کہ پہلے والا جو تھا وہ مذبح خانے کا انچارج تھا، وہ کمیلے کا جو ہے نا وہ کاٹنے والا تھا، قصائی تھا۔ سر آپ تو سول سرجن بنے ہوئے نا، آپ کیوں میری بیماری کا علاج نہیں کر پا رہے؟ آپ بار بار یہ چرنگی کیوں گھما رہے ہیں کہ جو آپ نے خراب کیا؟ اور بھائی انہوں نے خراب کر دیا، آپ سیدھا کرنے جانتے ہو نا، آپ سیدھا کر دو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم نے سیدھی نہیں کی؟ دیکھیں جب جا رہے تھے خان صاحب جا رہے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم سری لنکا پاکستان بننے والا تھا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا یہ جو ساری باتیں ہیں کہ معیشت کا چکا بیٹھ گیا، یہ ساری باتوں کا کیوں ہو رہا ہے؟ چکا میں بتاؤں اس کا چکا بیٹھ گیا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ پاکستان تو سری لنکا بننے جا رہا ہے، ڈیفالٹر ہو رہا ہے دنیا میں۔ اللہ کا شکر ہوا ہم آئے، ہمیں دیکھیں نا، ہمیں تو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے پی ڈی ایم کی حکومت بننے سے پہلے تو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ہم مانتے اس بات کے کہ ہم نے وہ جو فیصلہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، ہمیں پتا تھا کہ پاکستان ملک نقصان ہو رہا ہے، اگر اسی طرح سے چلتا رہے گا، پاکستان میں پیسے نہیں ہے، اکانومی بیٹھ رہی ہے، فورن افیئر ہمارے حالات ہمارے کیا ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ تو آپ نے جنگ کی ہوئی تھی، کس کے ساتھ آپ کرے؟ سعودی عرب آپ کے خلاف تھا، چائنا آپ کے خلاف تھا، اور امریکہ میں آپ نے کیا کیا؟ آخری وزٹ آپ نے ہم نے سب جگہ پہ اکٹھا کیا۔ آج ٹرمپ آپ کا نام لے لے کے آہیں بھر رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اس ملک کو، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچایا۔ آج پیٹرول ابھی پچھلی پروگرام میں آپ نے کیا تھا نا، بعد میں ابھی 6 روپے اور 22 روپے کم ہوا ہے نا، اب مزید کم کر، نہیں ابھی دونوں میں نہیں بڑھا، ابھی نہیں بڑھا دونوں میں، ابھی نہیں بڑھا، 2 پروگرام میں ہمارا ہوا 400 پہ گئے۔ اب دیکھو حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے، انشاءاللہ اگلے اسی 15 کے بعد دیکھیں گے آپ 15 دن میں 150 کا پیٹرول ہو جائے گا، 100 روپے کا ڈالر ہو جائے گا، دیکھیں گے ہم کنٹرول کریں گے۔ ڈالر کہاں گیا؟ ڈالر کہاں گیا مجھے بتائیں نا، 280 روپے جب یہ ہوتا تھا، جب سے حکومت بنی ہے ہماری، اس وقت سے بتائیں ڈالر 150 روپے سے 400 پہ لے کر کے 22 اور 6 روپے کا ڈالر 200 روپے، پیٹرول 400 روپے، 18,000 ارب قرض
قرضہ ریکارڈ چیک کریں 2 سال کے اندر یہ پورٹ سارے بیچ دیے آپ نے, گوادر بیچ دیا آپ نے, پورٹ قاسم دے دیا آپ نے یو پی ایل بینک دے دیے, آپ نے اثاثے بیچ دیا, آپ نے NLC بیچ رہے, PNSE کو بیچ دیا. آپ کیا نہیں کر رہے اور آپ بول رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی اکبر گجر نے بیچ دیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے, یہ حکومت میں یہ شامل ہیں. آپ نے PNSE 12 جہازوں کے ساتھ بیچ دیا, آپ ترقی کر رہے ہیں. آپ نے PICT بیچ دیا, آپ نے SATP بیچ دیا, آپ نے KGTL بیچ دیا, آپ نے اسٹیل مل دے دی, آپ نے بینک دے دیے اور آپ ترقی کر رہے ہیں. ورلڈ بینک سے آپ نے 18,000 ارب قرضہ لے لیا اور آپ جی بی کھڑے ہو آپ جی بی میں کھڑے ہو کے نہیں, آپ جی بی میں کھڑے ہو کے 200 یونٹ فری دے رہے, ایک مداری, دوسرا آیا 300 دے رہے. او بھائی خدا کو مانو, اس کراچی کو فری دے دو, وعدہ کیا تھا آپ نے یار. اچھا میں دیکھو میری بات سنیں, یہ میں ان کو رضوان کو اور بتا دوں کہ یہ اسٹیل مل بھی پرائیویٹ, اس کو بھی ہم لوگوں کو دے دیں گے, ریلوے کو بھی پرائیویٹ کریں گے, PIO کو پرائیویٹ کر دیا, اور بھی مزید لوگوں کو پرائیویٹ کریں گے. جس طرح کی اللہ نہ کیے, سنیں میری بات نہیں ہم کریں گے. 135 ارب کہہ کر کے 10 ارب نے دے دیا. ہم نے ان کو کرنا ہے, حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ بھی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, ان کو چلانا گورنمنٹ کا کام ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ جس وقت ہم نے کریں گے ابھی بھر رہے تھے, ہم نے کسی کو نہیں بھرا. دیکھیں ہم نے ہمارا دور نکالا, دیکھیں ہمارا پروگرام کریں, آپ اس پہ چیک کر لیں کہاں پہ کیا, لیکن ہم نہیں چلیں گے. ہم اداروں کو ہم پرائیویٹ کریں گے, پوری دنیا چلتی ہے, کسی جگہ گورنمنٹ اسٹیٹ نہیں چلاتی, کریں گے ان کو بھی پرائیویٹ کر کے لوگوں کو دیں گے اور کام کریں گے اس میں سے. نہیں PIO اوپن بڈ کروائی نا ہم نے, کس طرح سے کرنا تھا آپ نے, سب جگہ پہ ہم نے دیے, ان میں سے دیکھو باقی پیسے دیں گے, سارا سلسلہ چلتا رہے گا کہ پورا ایگریمنٹ بنا ہے, کس طرح سے چلیں گے اس میں. دیکھو اوپن بڈ ہوئی ہے, وہاں پہ بیٹھ کے سب لوگوں نے اس میں حصہ لیا, انٹرنیشنلی سارے آئے, اسی طرح سے ہوگا, باقی لوگوں بھی کریں گے. یہ پاکستان کی بہتری کے لیے جہاں جہاں ہمیں اسٹینڈ لینا پڑے گا پاکستان کی بہتری کے لیے جہاں جہاں اسٹینڈ لینا پڑے گا ہم لیں گے, ضرور کریں گے اور اس کو کریں گے. اور ان کی تحریک, بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت تک ہم لوگ باقاعدہ حیات رہیں, اس طرح سے سسکتے ہوئے نہ رہے, معاملات اچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی ہے. اب دیکھیے کل جمعے کی نماز میں مولوی صاحب اگر پھر وہ دعا کریں گے تو میری پھر ہنسی نکل جانی ہے کہ یا اللہ ہم پہ نیک دل حکمراں مسلط کر دے. جب میں ہی آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسا ویسا ہوں تو نیک دل حکمراں کیا امپورٹ کریں گے ہم لوگ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.